ایک گاؤں میں ایک کمہار کی بیوی رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھی، لیکن اس کا شوہر کمہار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کمزور اور اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی خوبصورت بیوی کو شوہر ہونے کا حق ادا کر سکے۔ وہ بہت پریشان تھی اور اپنے شوہر سے مسلسل تسکین نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ اور تنگی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم حکیم صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ اس کو کمہار کی بیوی کو اپنی سہیلیوں کا یہ مشورہ اچھا لگا اور وہ ایک طبیب خانے میں چلی گئی۔ جب وہ طبیب خانے میں پہنچی تو اس وقت طبیب خانے میں ایک اکیلا کم عمر نوجوان اور اچھا خاصا صحت مند، مضبوط، طاقتور لڑکا موجود تھا۔ عورت اس کے جسم پر فدا ہو گئی۔ وہ پہلے اس کے جسم کی پیاسی تھی اور اسے دیکھ کر وہ وسوسہ ڈال کر اس نے طبیب خانے کو قدر حکیم کو کہا، اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں اسی وقت شور مچا کر سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں گی۔ اگر تم نے میری بات مانی تو میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نوجوان حکیم بڑا پریشان ہوا کہ آخر وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ وہ ساتھ میں ولی اللہ بھی تھا اور اللہ کا بہت بڑا کلام سننے والا آدمی بھی تھا۔ اس بہادر شخص نے جب اس عورت کو اپنے جال میں پھنسایا تو لڑکا پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اس نے عورت کی پیشکش کو قبول کر لیا تو میرا ایمان چلا جائے گا اور روز محشر میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ جھوٹی عزت کی خاطر میں نے اپنے ایمان کو گوا دیا، اور اگر میں نے اس عورت کی بات کو نہ مانا تو گاؤں والے مجھے یہاں سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ اسی کشمکش میں اس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اس نے عورت کے سامنے کہا کہ مجھے تمہارا یہ فیصلہ بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ اس لڑکی نے دل میں وہی آیا جو اس نے کرنا چاہا۔ اس نے چیخو پکار شروع کر دی اور اس کی چیخو پکار سن کر گاؤں والے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور باہر سے دروازہ توڑ دیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو اس عورت نے اپنے سارے کپڑے پھاڑ دیے تھے اور اسی طرح ظاہر کیا جیسے کہ اس نوجوان نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ پہلے تو گاؤں والوں نے اس نوجوان کو بری طرح پیٹا اور پھر اسے قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے۔ پھر اس کو کہا کہ ہم نے اس آدمی کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اسے سب کے سامنے سنسار کر دیا جائے۔ قاضی صاحب نے اس عورت کے بیانات پر لگے نشانات کو دیکھ کر یہ فیصلہ سنایا کہ نوجوان ہی قصوروار ہے۔ گاؤں والے اس نوجوان کو حکیم صاحب کو سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے لباس میں ندی کے کنارے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس گئے اور کہا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے، تم اس نوجوان کو کیوں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہو؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان حکیم کو بغور دیکھا تو اس نے آپ نے کہا کہ میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، یہ مدرسے میں میرے ساتھ تعلیم حاصل کرتا رہا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کردار کو جانتے تھے کہ کتنا سچا عاشق رسول ہے اور یہ کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کر سکتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گاؤں والوں وہ بے گناہ ہے، اور اس بات کو لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان بغیر ثبوتوں کے اسے ثابت کیسے کرے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم کو حکم دیا، جو کہ وہی لڑکا تھا، کہ ندی میں ڈبکی لگاؤ۔ جب اس نوجوان نے ندی میں ڈبکی لگائی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو آواز لگائی کہ اب اس ندی کا پانی پیو۔
گھوڑے نے پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھو یہ میرا گھوڑا ہے اور یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، اور اگر اس حکیم صاحب نے اس عورت کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میرا گھوڑا کبھی غلیظ پانی نہیں پیتا، لہٰذا اس کا جسم پاک تھا، جس کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ پاکیزہ تھا، اور میرے گھوڑے نے پانی پی لیا ہے، لہٰذا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اسے جرم قبول کروا دیا، اور اس کے بعد اس لڑکی کو سزا بھی دی گئی۔